محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بن دام ہی بک جائے دربار نبی میں، بن دام ہی بک جائے دربار نبی میں، کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ آوے ماہی تیرے آوڑ دا تے میں لکھ احسان منے سان، آندا ویخ کے دیواں سجدے تے میں بھج بھج پیر چومے ساں، یار فریداں جے سونا آ جاوے تے میں سر نظرانہ دے ساں، کہ غور حضور ضرور کرنا، ساڈے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی، اساں لوڑ تساں دی ہر ویلے، پر تساں کی لوڑ اساں بے لوڑیاں دی، تے تیرے در تے آ کے ڈگ پیاں، ماری ہوئی میں دھکیاں دوڑیاں دی، میرے واسطے تاج سکندریے سونا دھوڑ تساں دے جوڑیاں دی، کہ آوے ماہی تینوں اللہ گنے آنے، تے ہویا مدتاں گنے گنے گھڑیاں، ہجر تیرے بچ برسن اکھیاں، جویں ساون دیاں کڑیاں، انہاں اکھیاں رونا سکھے جدوں واقف تیریاں ہویاں، یار فریداں رونا اودوں ہی مکسی، جدوں وجیاں کفن دے تنیاں۔ کریم کے اندر رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اذکروا یاد کرو، نعمتی اس نعمت کو، کہ اللتی انعمت علیکم، فرمایا اس نعمت کو یاد کرو کہ بے شک جو نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم،
فرمایا بے شک میں نے تم پر اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، میں نے تم پر بہت سی نعمتیں اپنی بھیجی ہیں، اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا تم پر، اپنی برکتوں کا نزول فرمایا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ایک وقت ایسا تھا کہ تمہیں میں نے تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اگر ہم بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے اس دور کو دیکھیں کہ جس دور کو یاد کرنے کا اور جس دور کو ذکر کرنے کا رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، تو وہ کون سا دور تھا؟ وہ یقینی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، پھر داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو یہ سارے کے سارے زمانے جو تھے بنی اسرائیل کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو کہ تم پر، تمہاری قوم کے پاس میں نے کتنے نبی بھیجے۔ میں نے ابراہیم کو تمہارے پاس بھیجا، میں نے موسیٰ کو تمہارے پاس بھیجا، میں نے ہارون علیہ السلام کو تمہارے پاس بھیجا، میں نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے پاس بھیجا، سلیمان علیہ السلام کو تمہارے پاس بھیجا، اسماعیل اور اسحاق اور یوسف کو تمہارے پاس بھیجا۔ تو فرمایا تم یاد تو کرو کہ جب تم روئے زمین پر گمراہی کی طرف جا رہے تھے اور اپنے افعال، اپنے کردار کے ساتھ جہنمیوں والے کام کر رہے تھے اور وہ اسباب ایسے پیدا کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دینا چاہیے تھا، اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر کتنی فضیلت کی کہ تم کو اس گمراہی کے رستے سے نکال کر ہدایت کے رستے پر لانے کے لیے، جہنم کے رستے سے ہٹا کر جنت کے رستے پر لانے کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر بے شمار انبیاء کا نزول فرمایا، بے شمار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا۔ ایک یہ نعمت تھی، اور اس کے علاوہ تم وہ نعمت دیکھو کہ تم سب کو جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، اور میں اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو تم زندگی کیسی گزارتے تھے؟ تم تو فرعون کے تسلط میں آ چکے تھے، فرعون کے قبضے میں تھے، وہ تم پر کتنا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، تمہیں قید میں رکھتا تھا۔ یاد کرو کہ تم سے وہ مزدوریاں لیا کرتا تھا، تم سے بڑے بڑے مکانات بنایا کرتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں بنوایا کرتا تھا، تم پر ظلم و زیادتیاں اور جبر و تسلط کیا کرتا تھا۔ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب اس نے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا اور ایک ایک پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ یاد کرو وہ سارا زمانہ کیا تھا، تم تو مغلوب ہو کر پستی اور زوال کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ فرماتا تم اس نعمت کو یاد کرو کہ اس فرعون کے تسلط سے نجات دلانے کے لیے میں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس بھیجا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں فرعون سے نجات دی، جب وہ تمہارے پیچھے لگا تو دریا سامنے آ گیا، تم نے دریا کے اندر رستے تمہارے لیے بنا دیا اور تمہیں وہاں سے پار لگا دیا۔ پھر جب تم کہا جائے کہ پہاڑ پر گئے، تم نے کھانا مانگا تو تمہارے لیے میں نے منسلوا آسمان سے اتارا کہ تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تمہیں کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تم کھانا ہوتا تھا تو تمہارے لیے آسمان سے بھنے ہوئے بٹیر تمہارے لیے آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے کتنی نعمتیں میں نے کی۔ جب تمہیں پانی کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اپنے عصا تم پتھر پر مارو، تو ان کا عصا پتھر پر لگنا تھا، میں نے 12 چشمے اس میں سے نکال دیے تمہارے لیے۔ تو فرمایا اذکروا نعمتی، فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو کہ میں نے تم پر کتنی کتنی نعمتیں کی، تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہیں منسلوا اتارا، تمہارے لیے چشموں کو جاری کیا، تمہارے لیے دریا کے اندر ہم نے رستے بنا دیے، بے شمار تم پر نعمتیں کی، بے شمار انبیاء کو بھیجا۔ لیکن جب تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے تو مزید تمہیں نعمتیں عطا فرماتا رہا۔ یہ قاعدہ کلیہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ نعمت کے بعد نعمت کیوں عطا ہو رہی تھی؟ تمہیں فرعون سے نجات دی، نجات دینے کے بعد دریا سامنے آیا تو دریا کو ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا۔ دریا کراس کر کے جب تم کہا جائے کہ پہاڑ پر گئے تو وہاں پر تمہیں بھوک کی شدت محسوس ہوئی تو منسلوا اتار دیا، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو چشمے جاری کر دیے۔ تو ذرا غور تو کرو نا کہ یہ نعمت پر نعمت تمہیں کیوں مل رہی تھی؟ اور میں اس لیے مل رہی تھی کہ جب میں تم پر نعمت کا نزول کرتا تھا، جب تمہیں میں رحمت عطا فرماتا تھا، تم اس نعمت کا شکر ادا کرتے تھے، اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرما دیتا تھا۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد آقا علیہ السلام تک تم پر بے شمار نعمتیں کی، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی تھی، لیکن اب جو میں نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، کائنات کی ساری نعمتیں اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نعمت جو مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا فرمائی، وہ نعمت جو میں نے اپنے محبوب کی صورت میں تمہیں عطا فرمائی، یہ ایسی نعمت ہے کہ کائنات میں اب تک جتنی نعمتیں جس کو عطا ہوئی ہے، یہ نعمت مصطفیٰ ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو لہذا قاعدہ کلیہ وہی ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے پر تم شکر ادا کرتے تھے، تمہیں مزید نعمتیں عطا ہوتی تھی۔ اب بھی وہی
یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ اب میں نے اپنا مصطفیٰ تمہارے پاس بھیج دیا. یہ تمام نعمتوں میں نعمت عظمیٰ ہے, تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے, تمام فضلوں میں سب سے بڑا فضل ہے. اب قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ اگر تم ان تمام نعمتوں کو جو تمہیں فضیلت عطا فرمائی تھی, ان تمام فضیلتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہو, فرمایا نعمت عظمیٰ میں نے مصطفیٰ تمہیں عطا فرمایا, فرمایا اس نعمت کا شکران ادا کرو, شکر ادا کرو. اور شکر ادا کیسے کرو گے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو, غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ, وہ تمام تر نعمتیں جو تمہیں عطا فرمائی تھی مزید بڑھ چڑھ کر تمہیں عطا فرما دوں. اور میں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی, ایک کے بعد ایک عطا فرما رہا تھا شکر کی وجہ سے. اور میں اب ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت عطا ہو گئی, اب بھی تم شکر ادا کرو, میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو, غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ. اور میں وہ نعمتیں تو کیا نعمتیں تھی, اب نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ نعمتیں عطا فرماؤں گا جو کائنات میں آج تک وہ نعمتیں کسی کو عطا نہیں فرمائی. تو عبداللہ بن سلام وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ نے چند سوالات کیے. جب آقا علیہ السلام نے ان سوالات کے جواب دے دیے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل و جان سے آپ کو نبی مانتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل فرما. آپ خود بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے, تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کے تم عالم تھے, تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا, لیکن اب اس مقام و مرتبے کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ. اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو گے تو تمہاری وہ ساری شہرت باقی رہے گی, تمہارا مقام و مرتبہ باقی رہے گا, بلکہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مزید انعامات عطا ہو جائیں گے. عبداللہ بن سلام آئے اور آ کر غلامی مصطفیٰ میں آئے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا, دار اسلام میں داخل ہوئے. اللہ نے صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا, وہ مرتبہ وہ مقام ایسا مقام تھا صحابیت کا کہ اگر قیامت تک کے لیے کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے وہ مقام اس کو نہیں مل سکتا جو عبداللہ بن سلام کو اللہ نے عطا فرما دیا. اور وہ یہودی کے جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا, اگرچہ وہ اپنے قوم کے اندر بہت بڑے عالم تھے, اگرچہ وہ سردار کی حیثیت رکھتے تھے, اگرچہ اپنی قوم کے اندر مقام و مرتبہ رکھتے تھے, لیکن غلامی مصطفیٰ میں نہ آئے, مصطفیٰ کی نعمت کا انہیں شکر ادا نہ کیا, اللہ نے تباہ و برباد فرما دیا. دنیا کے اندر بھی رسوا ہو گئے, اللہ نے فرمایا آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں گے. لیکن جس نے اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کیا, اللہ نے دنیا میں بھی مقام عطا فرما دیا, آخرت میں بھی مقام عطا فرما دیا. تو اب قاعدہ کلیہ وہی تھا کہ جو کلمہ پڑھتا رہا اللہ نے امت مصطفیٰ میں اس کو شامل فرما کر تمام امتوں میں اس کو تمام امتوں میں سب سے افضل امت قرار دے دیا. یعنی کہ تمام امتیں موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو گئی, عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو گئی. وہ امت اس امت کے امتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ امت مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے تمام امتوں میں افضل ہے. تو یہ کیا وجہ بنی کہ اس امت کو یہ مقام مرتبہ کیسے ملا؟ یہ اس لیے ملا کہ اس نعمت مصطفیٰ کا جس نے شکر ادا کیا, کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ میں آیا, شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو امت مصطفیٰ میں تمام افضل ترین مقام عطا فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ہو گئی تو جو مسلمان ہوا وہ دائرہ اسلام میں آ گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کہلانے لگا, مومن کہلانے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت, ایک حکم ارشاد فرمایا, فرمایا اے لوگوں یاد کرو کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ تمہیں ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو شکر کی وجہ سے مزید نعمتیں عطا ہوں گی. اللہ نے فرمایا وہی قاعدہ کلیہ ابھی بھی برقرار ہے کہ اگر تو تم اے امت مصطفیٰ, تم سے مخاطب ہے اللہ رب العزت, فرمایا اے امت مصطفیٰ میرے محبوب غلاموں اب تم سے میں مخاطب ہوں, اگر تم شکران نعمت کرتے رہو گے اور میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماتا رہوں گا. لیکن اگر تم نے بھی یہودیوں کی طرح شکران نہیں کیا بلکہ کفران نعمت کرنا شروع کر دیا, اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر تم نے اس کی ناشکری کرنا شروع کر دی, فرمایا جیسے یہودی تباہ و برباد ہو گئے تھے تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ. اور میں یاد رکھوں ان کو ہم نے کتنا لاڈلا رکھا ہوا تھا, انہوں نے پانی مانگا ہم نے چشمے جاری کر دیے, انہوں نے کھانا مانگا ہم نے آسمان سے ان کے لیے دسترخوان نازل کیا, انہوں نے پانی کے اندر پھنس کے رستہ مانگا ہم نے دریا کے ٹکڑے کر دیے ان کے لیے, ہم نے کیا کیا ان کے لیے کیا. لیکن کس وقت تک کیا؟ اس وقت تک کیا جب تک انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا. جب شکرانے نعمت کی بجائے کفران نعمت کرنے لگے اللہ فرماتا ہم نے ساری نعمتیں ان سے چھین لی. فرمایا اے امت مصطفیٰ کے لوگوں تم کو بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو تم بھی اسی روش پر چلتے رہو گے کہ ہر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے رہو گے تو یاد رکھنا تمہاری ہر نعمت کے بدلے مزید نعمت عطا فرماؤں گا.
لیکن تو اگر تم نے کسی نعمت کا کفران کر دیا جیسے یہودیوں نے کیا، اللہ نے تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائی، تم نے اس کا کفران کر دیا، نہ شکری کی، اس کو ہلکا سمجھا، تو اللہ فرماتا تمہارا حال بھی یہودیوں والا ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے امت مصطفیٰ کے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ جب ان کو دولت عطا فرمائی، وہ دولت کے گھمنڈ میں اس قدر کہا جائے کہ گھمنڈ میں ڈوب گئے کہ وہ اللہ کو بھول گئے۔ مصیبت آئی تو مصیبت کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے، اپنے اوپر اس کو طاری کر لیا کہ اللہ کو بھول گئے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آج تک جو امت تباہ و برباد ہوئی، جو قوم تباہ و برباد ہوئی، وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا نہیں کیا۔ تو اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، اگرچہ میں نے تمہیں مقام عطا فرمایا، غلامی مصطفیٰ میں آنے کے بعد تمہیں وہ مقام عطا فرمایا جو آج تک کسی کو عطا نہ ہوا، تمہیں ایسی امت بنا دیا جو امت آج تک میں نے پیدا نہیں کی، اس امت کو وہ مقام عطا فرمایا جو آج تک کسی امت کو عطا نہ فرمایا۔ لیکن اے لوگوں وَلَا تَكُونُوا، خبردار، كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا، تمہیں دولت ملی، تمہیں نعمت ملی، تمہیں شفا ملی، صحت یابی ملی، خوشحالی ملی، اور تم نے اللہ کو بھلا دیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر تم نے ان لوگوں کے جیسے عمل کیے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہم بھی تمہیں اپنی جانوں سے بھلا دیں گے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم زندگی کہاں گزار رہے ہو۔ صبح چلو گے، کام کے لیے اٹھو گے، سارا دن تم کام کرتے رہو گے مشقت کے اندر، مشکلات کے اندر، رات کو آ کے سو جاؤ گے، پھر صبح اٹھو گے، یہی تمہاری روٹین بن جائے گی۔ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تمہاری زندگی کا پیدا کرنے کا، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ کیا مقصد تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، نعمتیں ان کو بھی عطا ہوئی، نعمتیں تمہیں بھی عطا ہوئی، ہم نے فضل ان کو بھی دیا، تمہیں بھی فضل دیا۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہمیں تمہیں تمام جہان پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہم تمہیں بھی کہتے ہیں کہ تمہیں بھی ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، لیکن ان کی وہ نسبت وہ تمام نعمتیں چھن گئی اس وجہ سے، کفران کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلا دیا، ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی، گناہ کرتے وقت، ظلم کرتے وقت، رشوت لیتے وقت، فسق و فجور کرتے وقت ان کے دل میں یہ نہ رہا کہ یہ کام کرتے وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب انہوں نے اس چیز کو بلا دیا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اگر تم بھی یہ کام کرو گے کہ تمہاری زبان چلتے وقت تم نہ دیکھو کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کو پسند ہے کہ نہیں، تمہاری آنکھ جس طرف اٹھ رہی ہے اٹھانے سے پہلے، منظر دیکھنے سے پہلے تم اس چیز کا خیال نہ کرو کہ اللہ اس چیز کو دیکھنے پر راضی ہے کہ نہیں، کان کے اندر جو آواز جا رہی ہے وہ سننے سے پہلے تم اس بات کو پرواہ نہ کرو کہ یہ کان میں جو آواز جا رہی ہے اللہ کو پسند ہے کہ نہیں۔ فرمایا اگر یہ والی تم نے زندگی گزاری نا تو سمجھ جانا کہ تمہیں آنکھ میں نعمت عطا فرمائی تھی تو تم نے آنکھ کی نعمت کا کفران کر دیا، تمہیں کان میں سننے کے لیے نعمت عطا فرمائی تھی، تم نے اللہ کی رضا کے خلاف اس کو استعمال کر کے تم نے کان کی نعمت کا کفران کر دیا، تمہیں زبان دی تھی بولنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اگر تم نے اس کو وہاں پر خرچ کیا جا رب کی ناراضگی ہے تو سمجھ جانا تم نے زبان کی نعمت کا کفران کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہم تمہیں تمہاری جانوں سے بلا دیں گے، نتیجہ نکلے گا تم دنیا میں بھی بھٹک رہے ہوگے، تم دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، حشر کے میدان میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے یہ امت مصطفیٰ میں پیدا فرما کر ہمیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے خبردار بھی کیا تھا کہ کہیں میری نعمتوں کے ملنے پر تم کفران نہ کرنے لگ جانا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنا حساب لگانا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم اللہ کی ان تمام نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کر رہے ہیں یا اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا محاسبہ کروں، مجھے جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں بینائی صحیح سلامت عطا فرمائی، کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے جسم کے اندر اگر دیکھیں تو آپ کو عطا ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کے ملنے پر ہم کیا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ناشکری کر رہے ہیں۔ اگر تو ناشکری کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ تمام تر اسباب یا وہ ذرائع یا وہ افعال جس کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی ناشکری میں گزر رہے ہیں، تو یہ افعال اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس کی رضا کا سبب نہیں ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوگا کیا کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسا نہیں ہوگا کہ اگر تم کوئی نافرمانی کا کام کرو گے تو تم پر آسمان سے کہا جائے کہ بجلی گرا دی جائے گی، یا تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ اجتماعی طور پر اس امت پر عذاب نہیں آ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ جس طرح اجتماعی طور پر دوسری امتوں پر عذاب آتا تھا کہ مولا میں دعا کرتا ہوں کہ اس امت کو اجتماعی صورت میں کوئی عذاب مبتلا نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا کہ اب اجتماعی طور پر اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی طور پر تو آئے گا۔ تو ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کرے، ایسے افعال کا ارتکاب کر کر، ایسے اعمال کر کے جو اللہ کی ناراضگی والا سبب ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو ہر شخص اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر جل رہا ہے، ناشکری کرتے ہوئے۔ مجھے اشفاق احمد صاحب کو وہ قول یاد آتا ہے، ڈائجسٹ میں انہوں نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہر شخص کا محاسبہ کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد، انہوں نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر خود جل رہا ہے، فرمایا چلا رہا ہے، اس کو پتا نہیں۔ ہر شخص نے اپنی الگ الگ آگ جلائی ہوئی ہے، کوئی رشوت کا بازار گرم کر کے آگ جلا رہا ہے، کوئی ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر کے اپنے اندر جلا رہا ہے آگ، کسی نے سود کا کام کر لیا، اس نے حرام خوری کا کام کر لیا۔ تو ہر شخص اپنے افعال کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق اپنے آپ کو آگ میں جلا رہا ہے، اور وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میرے اندر بے چینی کیوں آ رہی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کو ہم نے کیسے بلا دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کریں اپنا کہ ہم نے اللہ کو بلایا کہ نہیں بلایا۔ اللہ رب العزت نے ایک دن کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فجر کی اگر اذان ہوتی ہے تو اپنا محاسبہ کریں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، وہاں سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت اس وقت کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ ہم اس اللہ اکبر کی اذان پر، اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، یا پھر اس کو اگنور کر کے کسی اور کام میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جو ہمیں بتا دے گا ہم کتنے پانی میں، ہم کس کیٹیگری میں شمار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم کہاں چل رہے ہیں۔ تو اگر تو اللہ کی اس اذان کی اس صدا آتی ہے، اللہ اکبر کی اذان کی ندا آتی ہے، مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ بلا رہا ہے، اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اس اذان کے جواب میں ہمارا رد عمل کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس وقت بستر کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آرام کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کی اس صدا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں؟ ظہر کی اذان کا وقت ہوا، اذان کی آواز آ رہی ہے، محاسبہ کریں کہ اس وقت ہم کام کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت ایسا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں جو اللہ کی نماز یا اس صدا کے مقابلے میں لبیک کہنے سے زیادہ ترجیح والا؟ مغرب کی اذان، عصر کی اذان، 5 وقت جو ایک مسلمان پر فرض کی گئی، تو اپنا محاسبہ کریں کہ اس وقت ہم اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اس کو اگنور کر دیا کرتے ہیں۔ آج ہر شخص اپنی اپنی عمر کے لحاظ سے، کیٹیگری کے لحاظ سے، جو میجر کہا جائے کہ بنیادی طور پر بیسیکلی جو انسان کو پریشانی ہے، معاش کی پریشانی ہے۔ اگر 20,000 کمانے والا وہ بھی پریشان ہے، 30,000 کمانے والا وہ بھی پریشان ہے، 50 لاکھ کمانے والا ہے وہ اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ میں نے کہا اشفاق احمد نے کہا کہ ہر شخص اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر جل رہا ہے، تو جو 20,000 کمانے والا ہے وہ بھی جل رہا ہے اپنی معاش کی وجہ سے۔ ایک وقت تھا کہ جب 10 کھانے والے ہوا کرتے، ہمارے بزرگ اس بات سے واقف ہے کہ جب 10 کھانے والے ہوتے تھے، ایک کمانے والا ہوتا تھا، تو ایک کمانے والے کی جو روزی ہوتی تھی، اس کی کہا جائے کہ وہ آمدن ہوتی تھی، اتنی برکت ہوتی تھی کہ 10 کے 10 اس سے پورے ہو جایا کرتے تھے، اس میں برکت ہو جایا کرتی تھی۔ آج 10 کمانے والے ہیں، کھانے والے 1 ہوتے 2 ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا آپ بھی اس میں پورا کر رہا نہیں ہوتا، اپنا آپ اس میں پورا نہیں ہو رہا، روزی کے اندر برکت نکل گئی، ہمارے معاش کے اندر تنگی آ گئی، اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کر دیا۔ یہ وجہ کیا بنی؟ یہ وجہ کیا بنی ہے کہ جہاں پر کم آمدن کے اندر، کم تنخواہ کے اندر بھی اتنے لوگوں کو پالا جا رہا تھا اور برکت تھی، اچھے سے گزارا ہو رہا تھا، شکر ادا کیا جا رہا ہوتا تھا، آج اس سے 10 گنا زیادہ کمایا جا رہا ہے لیکن وہ شکر ادا نہیں ہو رہا۔ شکوے شکایتیں کرتا ہوا ہمارا ہر نوجوان، ہر آدمی نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اللہ فرماتا ہے جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ومن اعرض عن ذکری، جو شخص ہمارے ذکر کو اگنور کر دیتا ہے،
تو اگنور کیسے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ نے اذان کی آواز کو اگنور کر دیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اذان کی آواز آئی، آپ کا جتنا بڑا کام تھا اس کو چھوڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں مسجد کے اندر پہنچ جایا کرتے. یہ تھا اعراض نہ کرنا. لیکن اللہ فرماتا ومن اعرض عن ذکری، تمہارے پاس فجر کی آواز آئی، تم نے اعراض کر دیا. تمہارے پاس ظہر کی آواز آئی اذان کی، تم نے اس کو اعراض کر دیا. فرمایا تمہارے پاس عصر مغرب اور عشاء کی آواز آئی، اللہ تمہیں بلا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ نماز کی طرف، حی علی الفلاح تمہیں پکارا جا رہا ہو کامیابی کی طرف. اس نماز کے اندر تمہاری کامیابی تھی، اس کے اندر تمہارا سکون تھا، تمہارا چین تھا، تمہارا اطمینان تھا. لیکن جب اطمینان کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، تمہیں اللہ کے قرب کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس وقت تمہارا حال کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فرماتا پہلا عذاب میں اس پر یہ نازل کرتا ہوں کہ فإن له معیشۃ ضنکا، کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں. اس کا معاش تنخواہ زیادہ ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہو رہی. اب کب کا محاسبہ کرے، میں کا محاسبہ کروں کہ میں ابھی مثال دی، کیا ایسا حقیقت میں نہیں ہو رہا؟ کیا ریئلٹی نہیں ہے ہمارے معاشرے کی حقیقت نہیں؟ ایک وقت تھا کہ 10 کھانے والے ہیں، ایک کمانے والا ہے لیکن سب کو پورا ہو رہا ہے. آج 10 کمانے والے ہیں لیکن ایک کو بھی پورا نہیں ہو رہا. ایک شخص اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر رہا، ہر شخص اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر جل رہا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا وجہ تمہیں پتہ نہیں چل رہی. میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر یہودیوں والی روش پر چلو گے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اگر وہ یہودیوں کی روش پر چلو گے اور میرے ذکر سے اعراض کرو گے، مجھے بھلا دو گے، تو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، میں تمہیں اپنی جانوں سے بھلا دوں گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. آج ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ صبح وہ اٹھتا ہے کام کے لیے، رات کو آج کے بستر پر سو جاتا ہے، وہ صرف اسی ٹینشن میں لگا ہے کہ میری تنخواہ میں برکت نہیں ہو رہی، میں کما رہا ہوں اس میں برکت نہیں ہو رہی، میرے گھر کے اندر ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہے، وہ تعویذ گنجوں کے اندر لگا ہوا ہے، وہ دم درود کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن وہ بنیاد نہیں پکڑ رہا کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے، یہ بے برکتی ہے نحوست کہاں سے آ رہی ہے. اللہ فرماتا میں تمہیں بتا دوں یہ نحوست کہاں سے آ رہی ہے. یہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں آ رہی. تم کہو کہ میرے گھر میں یہ بندہ آ گیا وہ سے نحوست شروع ہونا شروع ہو گئی، یہ میرے شخص میرے ساتھ جب سے ہے اس وجہ سے میرے ساتھ نحوست ہونا شروع ہو گئی. تم نے اپنے افعال کو، اس کا کریڈٹ تم نے دوسرے لوگوں پر ڈال دیا. قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پہلا عذاب اس پر یہ آتا ہے اس کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں. تو آج اپنا محاسبہ کریں آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج ہمارے دلوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، آج ہمارے گھروں میں بے اطمینانی پائی جا رہی ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو رہا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا تعلق اللہ نے وابستہ کرنا تھا اور صلہ رحمی کا جو ایک معاملہ تھا، آج وہی رشتے وہی تعلق ہماری بے چینی کا سبب بن رہے ہیں، بے اطمینانی کا سبب بن رہے ہیں. ہماری گھروں میں نحوست مطاری ہو گئی. وجہ یہی تھی کہ جب اللہ کے ذکر سے اعراض کیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کے اطمینان کو میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا تھا. تم لاکھوں کروڑوں کا بیڈ لے کر آ جاؤ، اے سی لگا لو، نرم و گداز بستر بنا لو، تم اس پر سونے کی کوشش کرو اور یہ گمان کرو کہ اچھے بستر پر سوؤں گا تو نیند آ جائے گی. تم یہ سمجھو کہ اچھی ایئر کنڈیشن میں سوؤں گا تو نیند آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارا سکون اس میں رکھا ہی نہیں، میں نے تمہارا سکون بستر کے اندر رکھا ہی نہیں، میں نے تمہارا سکون اے سی کے اندر رکھا ہی نہیں، اچھے نرم و گداز بستر پر رکھا ہی نہیں. اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کا اطمینان کہاں ہے، تمہارے دلوں کا سکون کہاں ہے، اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان چین رکھا ہی نہیں اپنے ذکر کے اندر تھا. ذکر سے اعراض کر کے تم دنیا کے کونے کونے میں جا کر اس اطمینان کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گے، کبھی بھی تمہیں اطمینان حاصل نہیں ہوگا، کبھی بھی تمہیں چین حاصل نہیں ہوگا، کبھی بھی تمہیں سکون نہیں آئے گا. لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہو چکا کہ ہم اس چین کو، اس سکون کو، معاش کے اندر برکت کو، گھروں کے اندر اطمینان کو تلاش کر رہے ہیں، معاش کے اندر، دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں. آج ہمیں مسجد کے اندر آنا ہمارے لیے گرا گزرتا ہے. اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جس کو بھاری سمجھ رہا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، بھاری ہو گیا. ظہر کے وقت آپ کو مسجد میں آنا بھاری ہو گیا، عصر کا وقت ہے آپ کو مسجد میں آنا بھاری ہو گیا. اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھ رہا ہے،
کہ جب تم ایک بارگاہ میں آ کر سجدے کو جھکاتے ہو جس کو تم بھاری سمجھ رہے ہو، جب تم ایک رب کے سامنے پیشانی کو جھکاتے ہو تو رب تمہیں ہزاروں کے سامنے جھکنے سے محفوظ کر لیتا ہے. لیکن تم ایک کے سامنے نہیں آتے، تم ایک رب کے سامنے نہیں آتے. تمہیں شفا کس نے دینی تھی؟ تمہیں برکت کس نے دینی تھی؟ تمہارے رزق کے اندر برکت کس نے دینی تھی؟ تمہیں لمبی زندگی کس نے دینی تھی؟ تمہیں اولاد کس نے دینی تھی؟ وہ رب نے دینی تھی. اگر وہ رب نہ چاہے تو تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا. تو جس رب نے تمہیں تمام چیزیں عطا فرمانی ہے، اسی رب کی بارگاہ میں آتے وقت تمہارے اندر بھاری پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو فرمایا جب تم ایک کے سامنے نہیں جھکتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تم ہزاروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے، تم ہزاروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہوتے، ہزاروں کے سامنے تمہیں چاپلوسی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر تم اس ایک رب کے سامنے سر کو جھکا لیتے، اس رب کے سامنے تم اپنی پیشانی کو جھکا لیتے، اس رب کے سامنے آ کر تم اپنے ہاتھ کو پھیلا لیتے، اس رب سے دعا مانگ لیتے، اس سے شفا مانگتے، اس سے تم رزق میں برکت مانگتے، اس سے اطمینان مانگتے، اس سے چین مانگتے، معاش کے اندر برکت مانگتے، تو ایک بار کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ رب تمہیں کائنات میں کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا. وہ تمہیں شفا بھی عطا فرماتا، وہ تمہیں کہا جائے کہ دولت بھی عطا فرماتا. لیکن جب تم نے اس رب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا جب بندہ مومن اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں. فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، فرمایا دنیا کا عذاب ہے جو اس کو دیتا ہوں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا نا، پھر دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر تو اس کے رزق کو میں تنگ کر دیتا ہوں، لیکن جب حشر کے میدان میں قبر سے اٹھایا جائے گا تو دونوں آنکھوں سے اندھا اٹھایا جائے گا، دونوں آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آئے گا. تو وہ مولا سے کہے گا کہ ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے پروردگار میں تو دنیا میں دیکھا والا تھا، میری تو بینائی، جسے کہا جائے کہ میں بینا تھا، نابینا تو نہیں تھا، میری آنکھیں تو سلامت تھی، میری آنکھوں کا نور سلامت تھا، لیکن یہ کیا بنے؟ ربی لما حشرتنی اعمی، بولا آج کے دن تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھا والا تھا، میری تو آنکھیں سلامت تھی. تو اللہ فرماتے سلامت تو تھی لیکن ذرا یاد تو کرنا، قال كذلك اتتك آیاتنا، جب ہماری آواز تیرے کانوں میں پڑتی تھی، جب ہماری قرآن کی، ہمارے کلام کی آیتیں تجھے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی تھی اور تجھے مؤذن اذان دے کر مسجد کی طرف بلا رہا ہوتا تھا، قرآن پڑھ کے تجھے قرآن مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہوتا تھا، تیرے کان میں آواز آ رہی ہوتی تھی کہ آپ کو وہاں استعمال کرو جہاں تمہارا رب چاہتا ہے، کان کو وہاں استعمال کرو جہاں تمہارا رب چاہتا ہے، ان قدموں کو وہاں چلاؤ جہاں تمہارا رب چاہتا ہے، اس زبان کو وہاں چلاؤ جہاں تمہارا رب چاہتا ہے. اللہ فرماتا کذالک اتتک آیاتنا، جب ہماری نشانیاں تمہیں بتائی جا رہی ہوتی تھی تو دنیا میں تو کیا کرتا تھا؟ فنسیتھا، اگنور کر دیا کرتا تھا، تو پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اللہ کیا سوچے گا، یا اللہ اس کے نتیجے میں مجھے کیا عذاب دے گا یا کس کنڈیشن میں مبتلا کرے گا. فنسیتھا، تو نے اس دن ہمیں بلا دیا تھا نا، تو وکذالک الیوم تنسیٰ، یاد رکھ آج کے دن ہم نے تجھے بلا دیا، آج ہم تیری طرف دیکھیں گے بھی. میں کہتا ہوں اس چیز کو آپ امیجن کریں، تصور کریں اس بات کو کہ حشر کا میدان ہو اور ہر وہ شخص جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو ترستا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک ان لوگوں کو ہو کہ جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بغیر دیکھے ہی میرا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو چکے ہوں. فرمایا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر میری ایک جھلک دیکھنے کے بدلے ان کا سارا مال لے لیا جائے، یعنی کوئی یہاں کر ان کو کہے کہ اپنا سارا مال دے دو، تمہیں مصطفیٰ کی ایک جھلک دکھا دی جائے. اور رسول اللہ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے مال لے لیا جائے، تمہاری دولت لے لی جائے، حتیٰ کہ تمہاری جان لے لی جائے، اور اس کے بدلے تمہیں تمہارے نبی کی صرف ایک زیارت کروا دی جائے، تو کیا تمہیں قبول ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ان کے عشق کا، ان کی محبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ برملا کہیں گے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ لے لو، اس کے بدلے صرف مصطفیٰ کی ایک جھلک ہمیں دکھا دو. فرمایا یہ ان کے عشق کا عالم ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ الحمدللہ یہ ہم لوگ ہیں، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے. کون ایسا مسلمان ہے جو مصطفیٰ کی زیارت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ لیکن یہاں پر اگر زیارت نہیں ہوتی تو آدمی اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ اگر یہاں پر زیارت نہیں ہوگی تو حشر کے میدان میں تو مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی، وہاں پر تو رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ذرا سوچو اس بات کو کہ ساری زندگی مصطفیٰ کے دیدار میں تڑپتے رہے اور رسول اللہ کی زیارت میں تڑپتے رہے، اور اس مارگ کے اندر
اندر اس امید کے ساتھ ہم دنیا سے گئے کہ یار یہاں پر زیارت نہیں ہوئی، حشر کے میدان میں تو ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ وہاں پر جب حشر کے میدان میں اٹھے جاؤ گے اور سامنے مصطفیٰ کی زیارت کرنے والا منظر ہوگا، ہر شخص مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہے، ہر شخص اپنی آنکھوں کو، اپنے سینے کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور وہ شخص جو مرا ہی اس عالم میں تھا کہ دل میں عشق مصطفیٰ لے کر مرا کہ مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، اور جب حشر کے میدان میں اٹھے تو آنکھوں سے اس کی بینائی چھین لی جائے اور وہ اللہ سے پوچھے کہ مولا کیوں چھین لی گئی؟ اللہ فرمائے گا کہ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، بے نمازی ہونے کی وجہ سے آج تیری آنکھیں تو سلامت ہے، لیکن جس مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے مر رہا ہے آج اس کی زیارت نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں اس منظر کو ذرا تصور کریں کہ یہ آنکھیں سلامت ہوں گی اور بندہ تڑپ رہا ہوگا تو مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، مصطفیٰ کی ذات سامنے ہوگی لیکن آنکھوں کے اندر نور نہیں ہوگا کہ ان آنکھوں سے اس گہرائی سے مصطفیٰ کو دیکھ سکے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ بندہ مومن صرف پچھتاوا کر رہا ہوگا کہ کاش، اللہ نے قرآن میں فرمایا جب بے نمازیوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کہ کیا عمل تم نے کر لیا کہ تمہیں اللہ نے جہنم میں ڈال دیا؟ وہ داروغہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا وہ پوچھے گا بندہ مومن تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم تو مسلمان تھے، تم نے تو اللہ کو اللہ مانا تھا، تم کافر تو نہیں تھے، تم یہودی تو نہیں تھے، تم عیسائی تو نہیں تھے، تم ہندو تو نہیں تھے، تم تو رب کے ماننے والے، اس کے مصطفیٰ کے ماننے والے، لیکن کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا عمل کر لیا کہ آج اللہ تمہیں ناراض ہو کر جہنم میں بھیج رہا ہے؟ فرمایا وہ اسی وقت ان بندوں کی زبان پر یہی ہوگا کہ ہم مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھتے تھے، ہم اللہ کا کلمہ تو پڑھتے تھے، ہم اسلام تو لائے تھے، ایمان تو لائے تھے، مسلمان تو تھے، لیکن جب رب کی عبادت کی باری آتی تھی اور مؤذن پکار کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا تھا تو ہم اگنور کر کے اس کو اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ہم فجر نہیں پڑھتے تھے، ہم عصر نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازوں کو فوقیت نہیں دیتے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھی ہماری معیشت کو کم کر دیا اور آج اللہ نے یہ عذاب دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے سامنے ہے لیکن دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں نور ختم ہو چکا ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوئے، حشر کے میدان میں بھی رسوا ہوئے، اور اب بھی رسوا ہو رہے ہیں کہ جہنمیوں کی لائن میں لگ کر ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے ہمیں اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بلا دیا۔ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ ہم ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، تو ان 24 گھنٹوں کے اندر کتنی مرتبہ اللہ کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا جو بندہ مومن 40 دن تک، فرمایا جو بندہ، آج کسی کو اتھینٹیکیشن نہیں کہ مرے گا تو جنت میں جائے گا، کون ہے جو کہہ سکتا اپنے بارے میں بھائی میں تو پکا جنتی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، مرتے وقت اگر کلمہ نصیب ہو گیا تب جنت میں جائے گا، لیکن کس کو پتا جو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن تک جو بندہ مومن 40 دن تک تمام فرض نمازیں پہلی صف میں کھڑا ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی کہ امام نے کہا اللہ اکبر تو اس کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس کی تکبیر ملی ہوئی تھی۔ فرمایا جس بندہ مومن نے 40 دن تک اس طرح نماز پڑھی پہلی صف میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ، فرمایا 40 دن کے بعد اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھ دو کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام قرار دے دیا۔ فرمایا یہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، بلکہ یہ پکا جنتی ہو گیا ہے، صرف اس کی سانسیں نکلنے کی دیر ہے، اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے، نماز کی فضیلت کی وجہ سے اللہ اس سے اتنا راضی ہو گیا ہے کہ دنیا ہی کے اندر اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ لیکن اس کا برعکس بھی تو دیکھیں، اگر نماز پڑھنے سے یہ فضیلت مل رہی ہے، اللہ اتنا راضی ہو رہا ہے، تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، مسجدوں کو آباد کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر عذاب اللہ کا آ جاتا ہے، اور میں قریب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ جب عذاب بھیجنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر دیکھتا ہے بندوں کو، فرمایا مسجد کے اندر دیکھتا ہے کچھ لوگ مسجد کو آباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان بدبختوں پر عذاب آنے والا ہوتا ہے، لیکن ان بندوں کی وجہ سے جنہوں نے مسجد کو آباد کیا ہوتا ہے، اللہ ان کی برکت سے عذاب کو ان لوگوں سے بھی ٹال دیا کرتا ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کریں، گلی کوچوں کو ویران کریں۔ آج ہمارا الٹ ہو گیا، ہم نے گلی کوچوں کو آباد کر دیا، ہوٹلوں کو آباد کر دیا، ویرانوں کو آباد کر دیا، مسجد ہمیں سونی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ 5 وقت یہ جو آپ کے پاس اذان کی آواز آ رہی ہے،
یہ کوئی کہا جائے کہ مسجد کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. یہ 5 وقت آپ کو امتحان میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کی آواز آ رہی ہے, ایک طرف شیطان آپ کے دلوں میں خیال ڈال رہا ہے. اب ہم پر ہے کہ ہم نے لبیک شیطان کی آواز پر کہنا ہے کہ اللہ کی آواز پر کہنا ہے. نتیجہ بھی اسی وقت اپنا نکال لیں کہ اگر اللہ کی آواز پر لبیک کہا تو انجام کیا ہوگا کہ جنت عطا ہو جائے گی, معیشت کے اندر برکت آ جائے گی, قیامت کے دن آنکھوں کو اندر نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن اگر شیطان کی بات پر لبیک کہا تو جان لو کہ معیشت بھی تنگ ہو جائے گی, بے برکتی بھی آ جائے گی, نحوست بھی آ جائے گی, اور حشر کے میدان میں مصطفیٰ سامنے ہوں گے لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں میں ہمارے نور